اب آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے فائز مقدار خطیب علیہ جناب علامہ ظہیر جان حافظ صاحب خوشنودی محمد والے محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الاخرین الرسول المصطفى محمد الاحمد خاتم الاحمد بالزهراء محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ الملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وهو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جسے جیسا درود آتا ہے وہ سارے انتہائی احترام حضرتان رئیس کربلا بسوقران اسیران کربلا سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک کے صدر رضا میرے وقت کی حجت مالک قائم جلدی سے فرمائے. میرا مالک میرے محسن مرزا دادان کے جملہ حوائج شریعہ کو مالک کو مالک اس خاندان کے جتنے بھی بزرگان نام اس دائر فانی کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. ہماری سب کو درجات میرا اللہ جو بھی نیک تمنائیں حاجتیں لے کے آئیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے سوال سارے مل کے بولے. اگر آپ اسے بلند سوال پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ذرا ہلکی سوال سنائیں. اجازت ہے نہیں گفتگو شروع کرنے. میرے دوستوں مسلسل آج 8ویں میری مجلس ہے. عنوان گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ اپنی انتہائی کمیونٹی بساط و اوقات کے مطابق عرض یہ کر رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ جس نے دین زر کے لیے نہیں نجات کے لیے بنایا ہے، جس نے اسلام اقتدار کے لیے نہیں کردار کے لیے بنایا ہے، جو دین کو دین سمجھتا ہے اس نے جو عمل بھی بنام اسلام انجام دے وہ عمل پہ گزارا نہ کرے بلکہ اپنے عمل کو چیک کرے کہ اگر اس کا عمل مطابق عمل رسول ہے تو وہ قبول ہے، اگر مخالفت عمل رسول ہے تو وہ فضول ہے. الحمدللہ سے تیار ہے. یہ میرا موضوع ہے جس کو میں کس حد تک انصاف کر سکتا ہوں یہ تو میرے الحمدللہ میرے سامعین بھی بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال میرے بزرگوں دوستوں صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، بات میری ان دنوں میں نے یہاں پہ رکھی ہے کہ نماز وہی قبول ہے جو مطابق نماز رسول ہو، روزہ وہی قبول ہے جو مطابق روزہ رسول ہو، حج وہی قبول ہے جو مطابق روزہ رسول ہو. قبلہ اب جو عمل کرنا ہے وہ میرے نبی کے عمل کے مطابق ہو تو وہ قبول ہو جائے گا. تو نماز روزے سے آگے بڑھ کے تبلیغ کا مرحلہ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ تبلیغ بھی ایسے ہی کریں جیسے میرے نبی نے تبلیغ فرمائی ہے. اور میرے نبی کی تبلیغ کا اثر جو آ جائے اللہ میرے نبی کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ درندہ صرف لوگوں کو مسلوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. انتہائی عجیب لوگوں کو میرے نبی نے متقی بنا دیا. یہ میرے نبی کی تبلیغ کا اثر ہے. اگر آج بھی
तबलीग नबी मुकर्रम की तरह की जाए तो इसका असर होगा। ज़हमत फरमा रहे हैं बंदे अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़हब जाफरिया हम ना कभी किसी से घबराए हैं ना कभी किसी से डरते हैं। इब्ला जो बात मैंने कल की थी, इब्ला एक ही मिंबर है, इसी मिंबर से मेरे नबी ने मसाइल भी बताए हैं, इसी मिंबर से मेरे नबी ने फजाइल भी पढ़े हैं। तैयार हो गया? ये तो मैंने कल की बातें रखी हैं, आज इससे आगे चलना चाह रहा हूँ कि भला उसी मिंबर से मेरे नबी ने मसाइल पढ़े कि रोज़े का ये हुक्म है, रोज़े का ये मसला है, नमाज का ये हुक्म है, नमाज का ये मसला है। ये नहीं कि नमाज रोज़ा मुसलमानों को सुनाया, अली की मोहब्बत की बातें सलेमान को सुनाई हैं। उसी मिंबर से मेरे नबी ने मसाइल भी बयान किए, उसी मिंबर से मेरे नबी ने फजाइल भी पढ़े। क्यों? मसाइल इसलिए ज़रूरी हैं ताकि अमल में कोताही ना हो, फजाइल इसलिए ज़रूरी है ताकि अकीदे में कोताही ना हो। ये दो चैप्टर याद रखिएगा। 1984 में चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हुई कि इस्लाम पे सर्च हो। किबला ये 18 दिन कॉन्फ्रेंस चली। 18 दिनों के बाद उन्होंने ये नतीजा लिया कि इस्लाम में एक वाहिद फिरका शिया जो ना कभी किसी से दबता है, रहमत कीजिएगा, जो ना किसी से दबता है ना किसी से डरता है। उन्होंने कहा इसकी वजह क्या है कि ये दबते क्यों नहीं, डरते क्यों नहीं, बाकी सारे हुकूमत के ताबे होते। बड़ा मैंने इब्तिदा में जुमला कह लिया, जितने मसाले के वो सारे हुकूमत के ताबे होते, ये ना किसी से डरते हैं ना किसी से दबते हैं। उन्होंने एक स्कॉलर ने कहा मेरी तहकीक ये है कि इनमें एक इवेंट होता है जिसे वो मजलिस अज़ा कहा जाता है। रहमत कीजिएगा, इन्हें एक इवेंट है जिसे ये मजलिस अज़ा कहते हैं। उस मजलिस में आने वाला उसके दो टॉपिक होते हैं, या वो फजाइल पढ़ता है, रहमत करना, या वो फजाइल पढ़ता है या वो मसाइल पढ़ता है। कहते हैं ये इनके बच्चे तक भी अली की इतनी फजीलतें सुनते हैं कि बड़े से बड़ा भी आ जाए वो अली के मुकाबले में इन्हें बौना लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं मशकूर ममनून हूं, ये इतने अली के फजाइल सुनते हैं कि इन्हें बड़े से बड़ा भी बौना लगता है। अली के फजाइल इन्हें दबने नहीं देते। अल्लाह अकबर, मेरे अली के फजाइल इन्हें दबने नहीं देते। और दूसरा टॉपिक मुसाइब सुनते, ये करबला सुनते। आप मैंने कहने का बात, ये करबला सुनते, ये करबला इन्हें मौत के खौफ से दूर कर देते। नहीं, 8 मुहर्रम है, जुमला मैंने बड़ा करीब से कहना है। ये मौत, ये करबला सुन सुन के मौत इन्हें खिलौना लगने लगती है। कल मेरे भाई ने भी कहा कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरकार कासिम से पूछा कि कासिम आप मौत को कैसा समझते हो, आप शहादत को कैसा समझते हो? मैं फजाइल में जुमला कह रहा हूँ तो मौला ने फरमाया कि चचा जान मैं शहादत को शहद से मीठा तसव्वुर करता हूँ। ये पैगाम करबला है कि मैं शहादत को शहद से मीठा तसव्वुर करता हूँ। कहते हैं इनकी दो ही वजह है, फजाइल सुन सुन के ये किसी से दबते नहीं, मुसाइब सुन के किसी से डरते नहीं। बात मेरी कल यहाँ पे रुकी थी कि दो चीजें, एक है अकीदा, इंतजार से था, इसी पे मेरी बात थी। एक है अकीदा, एक है अमल, क्योंकि इस्लाम के दो ही सुकून हैं। रहमत करना याद, इस्लाम के
दो पिलर है, एक को अकीदा कहा जाता है, एक को अमल कहा जाता है। एक को अकीदा, एक को अमल, ये दोनों कोई मुख्तलिफ चीजें नहीं। गहरी बात मैं करना चाह रहा हूं, ये हम में जुल्म हो गए। कलाम बंदा अकीदे वाले, तो हमारे मेंबर से भी बात बंदे कहे जाते हैं अकीदे वाले बंदे सर उठाओ। यार सर बंदा अकीदे वाला ही है, अकीदा बंदे का यहाँ आने का क्या ताल्लुक है? लेकिन बात जो मैं कर रहा हूं, दो चीजें, एक है अकीदा, एक है अमल। गहरी बात है, इसी में मैंने करीब करना है आपको। अकीदा और अमल, अकीदा और अमल, ये कोई दो मुख्तलिफ चीजों का नाम नहीं। याद रख, अकीदे की खूबसूरती अमाल की कबूलियत की शर्त है। लफ्ज़ आपने बड़ा आराम से ले लिए कि जितना खूबसूरत अकीदा होगा उतना अमाल का वजन ज्यादा होगा। मैंने पहला आज जुमला कहना, कभी आपने गौर किए, अमल मेरे अली का बड़ा छोटा था जो खंदक में किया। मुझसे दूर ना रहना यार, खंदक में जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अमल किया वो छोटा सा था। ज़रब मारना, कितने लम्हे गुजरे होंगे, ज़हन तैयार करके मेरा लफ्ज़ लेने, कितने लम्हे गुजरे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई, मार दी। यही ज़रब है ना, तलवार उठाना, मार देना। लेकिन मेरे नबी फरमाते ज़रबा तो अली है, मैं यौम खंदा की, ज़रबा तो अली है, मैं यौम खंदा की अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रब सकलैन की बातों से अफजल है। अली की एक ज़रब सकलैन की बातों से अफजल। मौला इस ज़रब में वज़न ज्यादा है। कहा यही तो बताना चाहता हूं, अली ने जिस अकीदे से मारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अली ने ये अकीदा जितना मुस्तहकम होता चला है, बात कड़ी में हम कर रहा हूं, जितना अकीदा खूबसूरत भाई असलम, जितना अकीदा खूबसूरत ही वो अमल में उतना खूबसूरत बनाता जाता है। अकीदे की खूबसूरती अमल को मुस्तहकम बना जाती है। याद रखिएगा, अकीदे की खूबसूरती जितना आपका खूबसूरत अकीदा हो, अगर सहमत ना हो तो मैं नबी पे अली का अकीदा ना बयान करूं। यही आज मेरा मज़मून है। मेरे अली अलैहिस्सलाम का मेरे नबी पे अकीदा कितना मुस्तहकम था, कितना मुस्तहकम था। इतना मशहूर बात है कि सुलह हुदैबिया के बाद एक औरत मुनाफिकीन ने एक खत लिखा। बच्चों तक भी ये वाक़या याद है, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने एंगल बदल है। वो खत लिखा मुनाफिकीन ने कुफार की तरफ, खत औरत के पास था। जिसे अल्लाह ने जुबान दी है, मैं इन हाथों को सलाम कर रहा हूँ कि बोला खत औरत के पास था कि बोला एक जगह पे पड़ा हुआ शिया सुन्नी उलमा ने लिखे, एक जगह पे पड़ा हुआ एक शख्सियत को भेजा, क्या फलां मस्तूर से खत ले आ। अब मैं चेहरा देख के जो नहीं कहूँगा कि जब कहा ना कि जा फलां मस्तूर से खत ले आ, कि बोला वो सरकार गए, मस्तूर ने अपनी औरतों वाला बहाना बनाया। उसने कहा मुझे तेरी कसम है मेरे पास खत नहीं। नाम आते मिंबर पे बावजूद खड़ा, नाम आते लेना नहीं। ये जो शख्सियत गई है नाम मुझे आता है लेना नहीं। उसकी वजह ये है कि अदब लूं तो वहां पकड़ा जाऊंगा। इन हाथों को सलाम लिया। अदब लूं तो वहां पकड़ा जाऊंगा, बेअदब लूं तो यहां पकड़ा जाऊंगा। ऐसे मुकद्दस नाम लेने की जरूरत ही क्या है। वाले जिन्होंने कारी जान मोहम्मद सरकार को सुना हुआ है, उनका जुमला बड़ा नफीस है। वो
وہ فرمایا کرتے تھے جن کا نام لینے سے یہاں جیل ہو جاتی، اللہ جانے آگے کیا بنے گا۔ قبلہ نام مجھے آتا ہے، جس کو ضرورت ہو ابھی میری گاڑی کے پاس ہے، نام بھی بتاؤں گا، کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، یاد رکھے گا۔ وہ شخصیت کے عورت نے کہا مجھے تیری قسم ہے، اشارہ شیعہ کون سے خوبصورت کون سمجھتے، چلو میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی تشنا نہ رہے۔ عورت نے کہا مجھے تیرے بڑھاپے کی قسم ہے، میں سلام کر رہا ہوں سچا، مجھے آپ کے بڑھاپے کی قسم ہے، میرے پاس خاتم نہیں، آپ کی مسکراہٹ بھی دار ہے، جب کہا نا میرے پاس خاتم نہیں۔ ایک اور شخصیت کو کہا تو لے آ، عورت نے اسی سے بھی کہا، میں نے اشارہ کرنا ہے۔ دوسرے کو کہا مجھے تیری دولت کی قسم ہے، کیا مزاج ہے جی، الحمدللہ وہی ہے جو آپ کے ذہنوں میں آیا، مجھے تیری دولت کی قسم ہے، خاتم میرے پاس نہیں ہے۔ ایک اور شخصیت کو بھیجا، کہا جا خاتم لا، وہ گیا، عورت نے کہا مجھے تیرے قد کی قسم ہے، میرا سلام ہے یہاں، سلام ہے آپ لوگوں کو، مجھے تیرے قد کی قسم ہے، خاتم نہیں۔ قبلہ جب شخصیتیں واپس پڑھتی کہا یا جا خط لے آ، اب جملہ میں نے پڑھنا نہیں، جملہ آپ کو دکھانا ہے۔ جب کہا نا یا علی جا خط لے آ، جب کہا نا یا علی جا، قبلہ سیٹ منتخب فرمائی، یا علی جا خط لے آ، قبلہ اب علی گئے، عورت نے وہی حربہ استعمال کرنا چاہا کہ یا علی میرے پاس، اسے کہا مجھے تیری ابھی تیری نہیں پوری ہوئی۔ علی نے تلوار نکال کے کہتے دھیان سے قسم اٹھانا پہلے آنے والے اور تھے، یہ مزاج ہے میرے وزیر آباد کا یار، یہ مزاج ہے بھی۔ پہلے آنے والے اصغر داد دے دے مگر مجلس داد کی جائے، تو اس داد کو نہیں کر دیں گا، متوجہ ہے نہیں، پہلے آنے والے اور ہیں، اب آنے والا اور ہے۔ میں اتنے بڑا کرتا ہوں، اس نے قبلہ وہی حربہ کہتے ہیں میرے پاس خاتم نہیں۔ اب اللہ واسطے دیکھنا، ایک طرف ہر بندے نے میری طرف قبلہ کہا نا خاتم نہیں، خدا گواہ ہے میں کہا کرتا ہوں تلوار نیام سے آتی نکلی، خط چوڑے سے پورا نکلا۔ تلوار نیام سے آتی نکلی، خط چوڑے سے پورا نکلا۔ وہ عورت نے قبلہ خط علی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتی ہے یا علی جو پہلے پلٹ گئے تھے آپ کیوں نہیں پلٹے، جو پہلے پلٹ گئے تھے آپ کیوں نہیں پلٹے؟ کہا میرا نبی پہ عقیدہ ہے، میرے نبی نے کہا حد ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا نا کہ حد ہے تو پھر ہے۔ اتنا مضبوط عقیدہ جس کا ہو، یہی وجہ تھی کہ شب ہجرت میرے نبی نے کہا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا، میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا، سارے تیار۔ 8 محرم میں ہاتھ کھڑا کر کے استاد محترم قاری جان محمد سرکار کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں، جب کہا نا سارے تیار، ہم سو جائیں گے یا رسول اللہ صرف سونا ہے، میں سو جاؤں گا میں سو جاؤں گا میں سو جاؤں گا، میرے نبی فرماتے یہاں صرف سونا نہیں موت بھی ہے، جوانا بابازے نہ بچانا، یہاں صرف سونا نہیں یہاں موت بھی ہے۔ استاد محترم بڑا قیمتی جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اگر یہاں جو موت ہے بندہ ضرور مروانا ہے، کہتے جو موت ہے تو بندہ ضرور مروانا ہے، بستر لیٹو تسی ادھر ٹر جاؤ۔ عقیدہ دیکھ ملے علی کا، کہا نہیں سونا بھی ضروری ہے، بندے چپ رہے اب تکلیف ہوگی، جب کہا نا کہ سونا بھی ضروری ہے، خدا گواہ ہے، علی آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے یہ نہیں کہا میں بچ جاؤں گا، جملے کی نزاکتوں کو سمجھنے والوں، یہ نہیں فرمایا میں بچ جاؤں گا،
بلکہ فرماتے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے، میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے. جب کہا نا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے، کہا جی آئے. جب کہا نا جی آئے، آج بندے سجدہ شکر ادا کرتے. اللہ واسطے میری طرف دیکھ رہے ہیں، آج بندے سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. قرآن کی عزت کی قسم ہے، روح زمین پہ جس شخصیت پہ پہلا سجدہ شکر ادا کیا اسے علی کہا جاتا ہے. اسے مولا علی علیہ السلام کہا گیا. میرے علی نے سجدہ کیا اور علی فرماتے جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی، کہمت کرنا یار، جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ویسی کبھی آئی نہیں. تو کسی نے پوچھا یا علی تو اتنا مطمئن ہو کے کیوں سو گیا؟ کہا عقیدہ رسالت. میں مضمون سے نہیں ہٹا کرتا، عقیدہ رسالت. کہا وہ کیسے؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا نا کہ یا علی صبح اٹھ کے امانتیں دے آنا، صبح اٹھ کے امانتیں دے آنا. اس کا مطلب ہے میرے نبی نے کہا کہ صبح اٹھ کے امانتیں دے آنا. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے صبح اٹھنا تھا. عقیدہ اور عمل جتنا مضبوط عقیدہ ہو، جتنا مضبوط عقیدہ ہو وہ عمل کو اتنا خوبصورت بنا دے. یاد رکھیے گا، نماز عمل ہے کہ عقیدہ؟ کہنا کیا کرو، صرف دو بندے بول رہے ہیں. نماز عمل ہے، نماز کا تعلق پڑھنے سے ہے، ماننے سے نہیں. ساڑھے سارے بندے نے پوچھئے بابا صاحب کو پوچھے کہ نماز پڑھنی چاہیے، ہم نماز کے وہ منکر ہیں. جنہیں بندے نے کھلا لو سارے آ کر یہ نماز پڑھنی چاہیے، ہم کب ممکن ہیں؟ منکر نماز کے ہم کب ممکن ہیں؟ یاد رکھ ادھر اذان بھی تو فارغ بھی ہے، کام بھی کوئی نہیں، پھر نماز نہیں پڑھتا. اور نماز پہ عقیدہ نہیں، نماز عمل ہے. نماز پڑھنے والی چیز ہے. میرے کوئی چپ کر لو میری صحت کیسا ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں اس کا مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. کوشش کر، بہترین عزادار وہ ہے جو نمازی بھی ہو. کہنا جنگل میرا، بہترین عزادار وہ ہے جو نمازی بھی ہو، اور بہترین نمازی وہ ہے جو عزادار بھی ہو. یہ تقسیم چھوڑو، میں نے تو کوشش کی ہے. آج بابانگے تو ہر ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں منت کر رہا ہوں اس تفریق سے نکلو کہ مجلس والے اور ہیں، مسجد والے اور ہیں. نہیں، مومن وہ ہے جو مجلس میں بھی آگے. پیغام سنو یار، جو مجلس میں بھی سب سے آگے، مسجد میں بھی پہلی صف میں. تو نماز عمل کا نام ہے، عمل کی طرف بلاوے کا نام ہے اذان. اپنے موضوع پہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب رائے کے نہیں، اس سے پہلے اس انداز سے جملہ سناؤ، کوئی دعوت نہیں کوئی دعا نہیں. اگر میری محنت شامل ہو افطار دعا میرا حق بنتا ہے. یاد رکھے گا قبلہ اذان جو ہے نا یہ بلاوا ہے عمل کے لیے. اذان بلاوا ہے عمل کے لیے. اذان میں بندہ بلایا جاتا ہے آ عمل کر. اذان میں بلایا جاتا ہے آپ نماز پڑھ عمل کر. اذان میں بلاوا ہے، اذان بلاوا ہے. اینگل دیکھے گا نہیں، اذان بلاوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کے لیے، لیکن ایسا بلاوا ہے جو عمل سے شروع نہیں عقیدے سے ہے۔ جملہ کہہ رہا ہے آپ کے اذان کے جملے کے 20 یاد ہو جائے گا، کبھی کبھی کام آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا رانا صاحب؟ سائنٹیفک جواب دیا کہ اذان کے جملے کتنے ہیں جوان؟ 20 جملے، ان میں پہلے 4 اللہ اکبر عقیدہ، لفظ میرا کہہ رہا ہے پہلے 4 کیا ہیں؟ اللہ اکبر عقیدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ عقیدہ، اشہد ان محمد رسول اللہ عقیدہ، اشہد ان علی ولی اللہ عقیدہ، عقیدہ۔ پھر 2 جملے، حی علی الصلاۃ عمل، حی علی الفلاح عمل، حی علی خیر العمل عمل، پھر عقیدہ 2 مرتبہ اللہ اکبر، انشاءاللہ پورا پنڈال قدر کرے گا، 2 مرتبہ اللہ اکبر قبلہ عمل، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ عمل، یعنی اذان کے 20 جملے ہیں، گن لو، عقیدے کے 14 ہیں۔ زحمت کرو یار، زحمت کرو، جملہ ضائع نہ ہو، گن لو تاکہ میری بات پہ نہ رہو۔ اللہ اکبر 4، اشہد ان لا الہ الا اللہ 6، اشہد ان محمد رسول اللہ 8، اشہد ان علی ولی اللہ، توجہ ہے سکتا۔ پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر 12، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اذان جو بلاوا ہے عمل کا، اس میں بھی عمل نہیں، پہلے عقیدہ ہے۔ میں نے الحمدللہ جو اس لفظ کو لے رہے ہیں پڑھے لکھے حضرات، قبلہ پہلے عقیدہ، عقیدے کے جملے کتنے ہیں؟ اور تو زحمت کرو جاتا، عقیدے کے جملے کتنے ہیں؟ 14، یعنی 14 جملے عقیدے کے ہیں، 6 جملے عمل کے ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ اگر 14 پہ عقیدہ ہے تو نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر 14 پہ عقیدہ ہے تو نماز پڑھ، وگرنہ جہنم جا۔ اگر 14 پہ عقیدہ نہیں، نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ زحمت کرو یار، اگر 14 پہ عقیدہ ہے تو نماز فائدہ دے۔ اگر 14 پہ عقیدہ ہے، یہاں پہ پوری کائنات ہماری زندگی بند ہے اسی اذان پہ۔ مجمع میں بندے میں نے چیک کر لی ہیں، الحمدللہ سجدہ سارے مومن سجدہ بیٹھے، لیکن اس لفظ کی قدر چاہوں گا قبلہ یہ اذان پوری زندگی ہے۔ اللہ نے پہلے رانا صاحب عقیدہ، پھر عمل، پھر عقیدہ۔ اللہ سمجھا رہے عقیدہ ٹھیک رکھ کے عمل کر، نہیں جو میرا پیغام لے سکتے گا، عقیدہ ٹھیک رکھ کے عمل کر، پھر عمل کر کے عمل پہ ناز نہ کرنا، پھر عقیدہ ٹھیک رکھنا، پھر عقیدہ ٹھیک رکھنا۔ عقیدہ ٹھیک ہو، لفظ جلدی میں 8 محرم ہے، مجھے ایک لمحے کا احساس ہے قبلہ، اگر عقیدہ خوبصورت ہو تو بیٹا پاس ہوتا ہے۔ میری اتنی تمہید کے بعد، چونکہ آج دن ہے مولا غازی شہنشاہ کا، تو پروگرام ہے کہ میں غازی کے فضائل پڑھوں۔ جوانوں کو تو حق بنتا ہے غازی شہنشاہ کے فضائل سنیں۔ غازی شہنشاہ ایک ہسٹوریکل جملہ، تاریخی جملہ یاد رکھے گا، تاریخ کے حوالے سے غازی شہنشاہ ددیال کے ہاشمی، اس انداز سے بھی سنیں، ددیال سرکار کے ہاشمی، ننیال سرکار کے کلابیہ خاندان، خاندانی بندے اب چپ رہے تکلیف ہو گئی قبلہ۔ کلابیہ خاندان وہ بہادر خاندان تھا،
عرب کے بندے تلواروں پہ ان کے نام کندہ کرتے تھے. نہیں اگر مزاج ہے تو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں, کلابیہ خاندان کے نام تلواروں پہ کندہ کیے جاتے تھے. یہی وہ خاندان تھا کہ میں چلو لفظ کہہ دیتا ہوں کہ بلا دنیا کے کسی قبیلے نے, عرب کے کسی قبیلے نے اپنی کوئی فورس بنانی ہوتی, ان میں سے جو سپہ سالار بنانا ہوتا وہ پہلے 6 مہینے کلابیہ خاندان کی خدمت کرتا تھا. میں نے آپ کے لیے بڑی محنت سے یہ جملے کتابوں سے چھانٹ کے لائے. کلابیہ خاندان, نانے کا نام ہے خزران, اللہ غازی شہنشاہ کے نانا کا نام ہے خزران. نانی ماں کا نام ہے سمامہ, نانا کا نام ہے خزران, نانی کا نام ہے سمامہ. اب آپ نے یہاں سے سنا کیونکہ میرے سامنے بڑے مقدس اور معتبر چہرے بیٹھے. آپ نے تو یہاں سے سنا کہ میرے علی نے ایک دن سرکار جعفر طیار سے کہا کوئی بہادر عورت تلاش کر. نہیں, علم دوست بندے بیٹھے, یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت تلاش کر. نہیں, مولا علی فرماتے کچھ صفتیں مردوں میں ہوں تو بہتر, جن کا نہج البلاغہ پہ نظر ہے, مردوں میں ہوں تو خوبصورت, عورتوں میں ہوں تو وہ بدصورت. مرد بہادر اچھا, عورت بزدل اچھی. ایک جملہ اپنے انداز سے نہیں لکھا, مرد بہادر اچھا, عورت بزدل اچھی. اور مرد بہادر ہو, اور باریک جملہ ہے کہ میں نہ کس انداز سے سمجھوں. یاد رکھ, اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہوں عورتیں جنگ پہ نکل آتی ہے. آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے یار. اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہوں تو عورتیں لڑائیوں پہ نکل آتی. میرے علی فرماتے, مولا علی علیہ السلام فرماتے, یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت, بلکہ کیا کہا بہادر خاندان میں سے. میں کیونکہ وقت محدود رہ گیا کہ بہادر خاندان میں سے. پوچھنے والا ہے سرکار عقیل سے کیوں پوچھا, سرکار عقیل سے کیوں پوچھا؟ ہمیں کتابوں میں پڑھایا گیا عقیل جو ہے, سرکار عقیل مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی, عقیل علم الانصاب کے ماہر تھے, لوگوں کے خاندانوں کو جانتے تھے کہ بلا گزرتے ہوئے بچے کو بتا دیتے تھے کس خاندان سے ہے, کس کا پوتا ہے. نہیں ہون تسی پورا تیار ہوئے ہو تو ہون جملے دی سید تو پچھوڑ دعا کرے آئے جملے کی میں قدر چاہوں گا. یاد رکھ کہ بلا سرکار عقیل میں نے کتابوں میں پڑھے کہ بلا پاؤں کے نشان سے بتا دیتے تھے یہ نشان کس قبیلے کا ہے. یہ میرے مرشد کے بھائی کی شان, میں انکار نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ پوچھنے والا بتانے والا تو عقیل تھا, پوچھ کون رہا ہے؟ نہیں ذرا اس معیار پہ جملے کی قدر ہو تو میں لگتا ہوں کہ بلا یاد رکھ, پوچھ ہو رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. نہیں اب پیچھے نہ رہنا یار, جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار عمار نے کہا تھا یا علی آپ کی تلوار رک رک کے چلتی ہے, یا علی آپ کی تلوار رک کے چلتی ہے. علی فرماتے ہیں یہ رک کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی ہے. ان ہاتھوں کو سلام ہے یار, ان ہاتھوں کو سلام ہے کہ جس کی نسل میں سے, جس نسل میں سے روز تسی متبادل امتحان لیں. آج آٹھ میری کتابت میں جملے کی قدر ہے, یاد رکھے گا. علی کی تلوار اگر نسل میں سے بھی کوئی مومن آنا ہوتا تھا
اگر نسل میں سے بھی کوئی مومن آنا ہوتا تھا تلوار چھوڑ دیتے اسی روز امتحان نہیں دو ایک بار آ جائے معذرت آتمان کے کوڑی سماعتان کا امتحان ہے اب پتا چلے کہ بندے کہتے علی نے تلوار اسے کیوں نہیں ماری اے شاید جی علی نے تلوار اسے کیوں نہیں ماری علی نے تلوار اسے کیوں نہیں ماری قبلہ اب پوچھنے والا ہے علی بتانے والے حضرت جعفر دلا جب علی کی تلوار شجرے جانتی ہے جب علی مولا کی تلوار شجرے جانتی ہے تو پھر سرکار یقین سے کیوں پوچھا کہ بہادر خاندان ایسا علمی جواب دو کہ پوری قوم اس جملے پہ فخر کرے یہ علی کا پوچھنا ایسے ہی تھا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے میرا سلام ہے یار اس جملے پہ جنہیں سمجھ آ رہی ہے دونوں ہاتھ بند کر کے حیدر نعرہ حیدری اللہ جانتا نہیں بس قریب سے سکا میرا کریم اللہ جانتا نہیں کریم اللہ کو جانتے ہیں شروع چپ وہ ذات جانتی نہیں تھی کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے پیچھے نہ رہنا کرتا بتا جانتا تھا صرف موسیٰ سے قصیدہ سننا چاہتا تھا یہ مثال ہے میرے وزیر آباد کا سرکار موسیٰ سے قصیدہ سننا چاہتے تھے اور وہ پورا قصیدہ قرآن میں ہے موسیٰ نے کہا یہ میرا آثار ہے میں اس سے بکریاں بھی ہانکتا ہوں جب چاہتا ہوں اسے سایہ بنا لیتا ہوں جب چاہتا ہوں میں اسے اوپر سے پتے بھی توڑتا ہوں یہی وجہ تھی علی جانتا تھا عقیل سے کلابیہ خاندان کے فضائل سننا چاہتا تھا سرکار یقین فرماتے یا علی میں ایسے خاندان کو جانوں یا علی توجہ چاہوں گا یا علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں بہادری میں جن کی مثال ہی کوئی نہیں خدا گواہ ہے میں نے 8 دن آپ کو خطابت دکھائی بھی ہے سنائی بھی ہے اب میں پیچھے ہٹ گیا میں صرف منو ان سرکار یقین کا جملہ پڑھ رہا ہوں کتابوں میں کہا والا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جو بہادری میں اپنی مثال آ رہا ہوں اب جوان کلیجہ جس کا ہے وہ جملے کی قدر کرے گا کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گودیوں میں نیزوں سے کھیلتے ہیں میں کلابیہ خاندان پڑھ رہا ہوں سرکار ہے کہ ان کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اسی خاندان سے رشتہ چاہیے میں سرکار باز بدلا ہوں اسی خاندان سے رشتہ چاہیے جب کہا نا اسی خاندان سے رشتہ چاہیے سرکار ٹھیک ہے آج اللہ کرے جہاں میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہیں پہ پہنچا ہوں آج خدا گواہ ہے میں یہاں ہوں ہی نہیں سرکار عقیل کے قبیلہ ہے کلابیہ خاندان کے پاس کلابیہ خاندان میں خاندانی شرافت کے تحت 3 دن مہمان رکھا اکتری کر رہے ہیں 3 دن مہمان رکھا یہ عرب کے دستور میں ہے محمد صلی اللہ مولا علی کا خوددار آ گیا اور سیدہ کے دین کا عزادہ آ گیا اس لیے ادب سے رکنا پڑا مجھے مولا کا ذاکر بابا کا ہے ملک پاکستان کا ایک خوبصورت نام ملک پاکستان کا ایک خوبصورت نام بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا مالک زبان میں کلام میں
مزید مالک وقت میں اضافہ ہے۔ میرا فخر ہے، میرا فخر ہے، میرے ویر ہے اور میرا مہمان بھی ہے، بڑی عزت بخشی ہے۔ اتنی مصروفیت کے وقت میں اس نے ہمیں محرم کے لیے اگلے سال کا بھی ٹائم، ہم ساری مقدار کرتے ہیں بھائی رضوان میں مشکور ہیں تو مالک ٹائم و دائم رکھے اس تو ڈاکی وقت ہوں مالک مزید وقت بنا رکھے۔ ایسے اللہ گواہ ہے باوجود ممبر میں جتنا بڑا وقت رضوان ہے اس سے آگے پھر وقت کیا ہوگا؟ مالک نظر بات سے متوجہ ہیں سب تو جہاں مومنین کو جگہ ملتی کوشش فرمایا کریں۔ باقی آج 8 محرم ہے، میں باوجود کر کہہ رہا ہوں کہ اگر میری زبان سے کسی اداکار کسی مومن کوئی تکلیف پہنچی ہو میں اس کو معذرت کروں۔ آج میرے بیروں نے مجھے کہا ہے کہ قبلہ کل ہے شب عاشور اور رضوان میں ابھی میں نے سرکار غازی شروع کی ہے تو میرا وید آ گیا تو میں حضرن یہی پہ کل انشاءاللہ اسی آگے چلے گی حضرت کل انشاءاللہ اسی آگے چلے گی۔ قبلہ میرے بیروں نے اسپیشل کہا کہ ہر عزادار کا شکریہ ادا کرے کیونکہ کل ہے شب عاشور۔ جتنے عزادار سب میں ادا میں آئے مشکور جتنے بھی افراد ہمارے اس عزا خانے میں آئے ہم ہر بندے کے مشکور و ممنون ہیں۔ میرے بھائیوں کی طرف سے پوری انجمن شباب الشجاع کی طرف سے اگر کسی کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو ہم معافی کے طلبگار ہم ہر عزادار سے معافی کے طلبگار تو بس اگر اجازت دیتی ہے کیونکہ خدا گواہ ہے جھوٹے پہ کروڑ لانا نہ کبھی خوشامد کیا نہ کروائی ہے۔ میرا بھی مستند عالم کا بیٹا اور کل میں نے لائیو آپ کی مجلس بات میں سنی ہے، خدا گواہ ہے گاڑی میں نے سنی ہے، یہ بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ بھائی میرا عام ذاکروں کی طرح ایسی ویسی روایتیں نہیں پڑھتا، بڑی دلی مسرت ہوئی، اس لیے میرے دل سے دعا نہیں کہ مستند روایتیں پڑھتا ہے مالک زبان میں کلام میں حق بیانی میں مالک استقامت عطا فرمائے۔ ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے کیونکہ آج میرے بھائی نے مولا غازی کے علم کی زیارت کروا غیرت مند لوگوں 8 محرم دروازے میں دعائیں مانگ رہا ہوں، ایک دعا میں میری بات مکمل ہے، وہ شاید میں نے نقا نہیں کرنا، جھولی پھیلا کے دعا کرنا مالک کسی عزادار کو اتنی دیر تک موت نہ دینا جب تک وہ کربلا نہ دیکھ لے۔ ہائے آمین ہے مالک، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں تو کربلا گئے ہو، والی کربلا تجھے بار بار کربلا بلائے، جو نہیں گئے والی کربلا تجھے کربلا دکھائے۔ ایک جملے کی میں نے اجازت لی ہے، لمبا نہیں پڑھوں گا۔ قبلہ کربلا میں سب سے بڑا قد تھا غازی کا، اور غازی کے مشاہد سننے والوں کربلا میں سب سے بڑا قد تھا غازی کا، میرے سر پہ قرآن رکھو سب سے چھوٹی قبر ہے غازی کی۔ یہی میں نے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، سید سب سے بڑا قد تھا غازی کا، سب سے چھوٹی قبر ہے غازی کی۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا، میں نے کہا قبلہ اس کی وجہ کیا تھی کہ غازی کا میں نے تو کتابوں میں پڑھا قد تھا، قبر چھوٹی کیوں ہے؟ قبلہ نے رو کے کہا تھا تو نے یہ سمجھے صرف قاسم کی لاش پامال، جتنا حسین کو ملا اللہ اس باب الحوائج کے صدقے مالک ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ رب صلی اللہ محمد محمد